دو آیتیں پڑھی تھی، آج تیسری، چوتھی، پنجویں، چھٹی آیت ہم نے پڑھنی ہے۔ اور یہ آیتیں جو ہیں، جو ہماری زندگی ہے، جو معاشرت ہے، معیشت ہے، جو پریکٹیکل لائف جس کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ اس کے متعلق ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، اور بڑی غور سے، بڑی یہ زندگی سنوارنے والی۔ ویسے تو سارا قرآن حکیم الحمدللہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور یہ اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان فرمایا ہے کہ جو یہ فرما دیا کہ نحن لہ حافظون، اس کی حفاظت اپنے ذمہ اللہ نے لی۔ ورنہ جو پہلی کتابیں تھیں، جو حشر پہلی قوموں نے، پہلی امتوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا، جو آج کل بھی بازاروں کے اندر، کتب خانوں کے اندر، لائبریریوں کے اندر موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے اپنے کلمات لکھ دیے، اور اللہ کا کلام اور اس کے کلام میں بہت فرق ہے۔ لیکن یہ جو کلام ہے، اس کے بارے میں جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، 2-3 جگہ اور بھی پڑھا، آگے بھی پڑھیں گے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْهُ، نہ اگر شک ہے، ایک تو یہ چیلنج کہ شک ہے کہ لاؤ صورتیں، تو ساتھ ہی یہ بھی چیلنج فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے۔ بس یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ کتاب منون وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر القا کی، اور وہاں سے پھر یہ آگے اس کا چشمہ جو بہا، اور اس کے اندر کوئی زیر زبر الف لام میم پیش، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، اور وہی الفاظ ہیں جو اللہ نے جس طرح اس کی ترتیب بنائی، ویسے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب سے لکھوایا۔ یہ ہم خوش قسمت ہے کہ یہ ہم ناتواں ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جو لازوال ہے، اور جس کا کوئی تردید نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کی تکذیب کر سکتا ہے، نہ اس کو جھٹلا سکتا ہے، نہ اس کو شکست دے سکتا ہے، نہ اس کے آرات کو ختم کر سکتا ہے، نہ اس کے معنی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، چیلنج اللہ نے فرمایا۔ آج اللہ نے فرمایا بہت ہی خوبصورت، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقون ما سما یحکمون، کیا وہ لوگ جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، جو بڑی سازشیں کر رہے تھے، جن کے کاروبار، جن کی سود خواری کے نظام، جن کا ظلم اور بربریت کا جو نظام تھا، جو اپنی قوم اور امت کے ساتھ بغاوت کر رہے تھے، لیکن اپنے مال و متاع کو بڑھا رہے تھے، اور اصلی نسبی وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بعد میں جو قصیب انقلاب تھے، انہوں نے اپنی حکمت سے ان کی ایک حکومت بنا دی تھی، اور قریش کو وہاں ساری جتنے عرب تھے ان کے اندر ان کو فضیلت دلوا دی اور ان کی حکومت قائم کروا دی تھی۔ اور پہلے میں نے اس کے پریمبل میں، یہ اس کا دباچہ تھا، اس کی وجہ نزول جو تھی، اور وہ میں نے عرض کر دی تھی کہ کیوں یہ نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی، اور پیچھے قصص کے اندر بھی ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ کر رہے ہیں کچھ جو یہ بری حرکتیں کر رہے ہیں، تو دین کو روکنے کے لیے، تبلیغ کو روکنے کے لیے، قرآن کو پھیلنے سے منع، دعوت کو پھیلنے سے روکنے کے لیے یہ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اصل میں کہتے ہیں یہ جو برے کام کا یسبقون، کیا یہ تقدیم کر لیں گے؟ کیا یہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے؟ کیا یہ ہم سے سبقت لے جائیں گے کہ کسی چیز کی صرف اس کے اندر اتنی، اس سے وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کریں گے، اللہ نے ان کے لیے سبق رکھا ہے کہ ام حسب الذین یعملون السیئات، کہ وہ اللہ سے آگے نہیں جا سکتے، وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، وہ چاہے آج کے لوگ ہوں، پچھلے گزرے ہوئے لوگ ہوں، یا پھر آنے والے لوگ جو ہیں جو یہ برائیاں کرتے ہیں، ما سا ما یحکمون، وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے۔ کس سے بازی لے جائیں گے؟ اس سے یہ ہے کہ وہ ہماری گرفت سے بچ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا میری گرفت سے وہ بچ جائیں گے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کی علم سے تو کوئی چیز باہر ہی نہیں ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی حکومت زمینوں آسمانوں میں ہے، ہر چیز اس کی ہے۔ یہ سانس جو آ رہا ہے، ابھی وہ کہتے رک جا تو بس رک گیا، اندر کا اندر باہر کا باہر، کوئی نہیں اس کو روک سکتا، اس لیے
یہ جتنے مخالف اسلام اور جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ سمجھ لیں یہ بات۔ اس وقت بھی جو مخاطبین تھے وہ ولید بن مغیرہ تھے، ابو جہل تھے، عتبہ تھے، شیبہ تھے، عقبہ بن ابی معیط تھے، اور حنظلہ بن وائل تھے، اور یہ بڑے بڑے مشرک تھے جو دین کو مٹانا چاہتے تھے۔ اور ان کے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ دین، ان کے پیش نظر ان کے اپنے معاشی مفادات اور ان کی اپنی جو وہ جھوٹی جو چودراہٹ ہوتی ہے، آج کل تو اس کو پیری کا نام دے لیا ہے، لیکن پہلے وہ جھوٹی چودراہٹ تھی۔ اصل میں تو ان کو جو فضیلت تھی بیت اللہ کی وجہ سے تھی کہ اللہ نے وہاں بیت اللہ بنایا اور ان کی مرکزیت، اور پھر اللہ نے 4 مہینے امن والے کہ 4 سو جنگ لگی ہوئی ہے، لوگ اچک لیے جا رہے ہیں، لیکن کسی وہاں درندے کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ دوسرے درندے کے اوپر حملہ کر۔ آج بھی یہ کیفیت ہے۔ حاجی کتنے جاتے ہیں، مختلف قسم کے، مختلف خیال کے، مختلف رنگ کے، مختلف زبان کے، مختلف لباس، کھانا پینا مختلف، لیکن کوئی ہر کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ، الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ ایسا ہو، لیکن ہر کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اور یہ سبق ہے اس کا حج کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ جو اب لوگ موجود ہیں یا پہلے جو تھے یا آنے والے جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أهل الله من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت وهو السمیع العلیم۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے، سب ہم نے فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بس ایک ہی ذات گرامی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہی باقی رہنے والا ہے، باقی سب فنا فی اللہ ہونے والا ہے، سب مر جائیں گے، کوئی پھر دوبارہ زندگی آئے گی، پھر سوال و جواب ہوگا، پھر ابدی زندگی ہوگی یا ابدی سزا، جنت ابدی، دوزخ بھی ابدی، کوئی تخفیف نہیں ہونی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کوئی اللہ سے ملنے کی جو توقع رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ جو شخص حیات اخروی کا قائل ہو، وہی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، اور کوئی یہ جلدی سے جلدی نیک اعمال کرنے کی اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے وہ ہر وقت ڈرتا زندگی گزارتا ہے کہ کوئی خبر نہیں کہ کب اللہ کی طرف سے وہ اجل آ جائے اور واپسی کا پیغام آ جائے اور چلے جائیں، موقع مل جائے۔ اس لیے کہتے ہیں نا جی کہ سب سے پہلے جس کی لمبی عمر ہوتی ہے اللہ اس کو بڑی نعمت دیتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کتنی نمازیں رکھتا ہے، کتنی روزے رکھتا ہے، کتنی نیکی کے کام کرتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ اور اس لیے جو اس سے ملاقات رکھتے ہیں، جو اس سے ملاقات کی توقع رکھتے ہیں، اس سے وہو السمیع العلیم، جو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی، اور اس سے ملاقات کی وہ بے فکری میں نہیں، غفلت میں اپنی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ اپنے نتیجے کو صحیح سوچتے رہتے ہیں، اپنے نتیجے کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اعمال کے مطابق جزا سزا ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں پانی ہے۔ انہیں اس غلط فہمی میں بالکل نہیں رہنا چاہیے کہ موت کا وقت پتہ نہیں کب آنا، موت کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں کب آ جانا، آنکھ جھپکتی پتہ ہی نہیں لگنا میں یہاں سے اٹھ سکتا ہوں نہیں سکتا، میرے علم میں ہے کوئی، میرے پاس میں ہے کہ میں ہاتھ کو ایسے کر لوں؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی، اور یہ ہاتھ میرے جسم کے متحد ہے، میری روح کے متحد، اور جب روح نکل جائے گی سب مٹی میں مل جانا۔ یہ اللہ کا، اللہ نے ہمارے متحد کیا ان کو کہ یہ آنکھ دیکھتی ہے، ناک سونگھتا ہے، زبان چکھتی ہے، دانت چباتے ہیں، دماغ سوچتا ہے، بولتا ہے، یہ صرف اس کی کرامات ہے، اور جب ہی اس کی کرامات اس میں سے نکل جائیں گی تو پھر یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو ملاقات کا، جن کو پتہ ہے کہ میں نے ملاقات کرنی ہے، فإن أجل اللَّهِ لآت، ان کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ وہ مقرر کیا وقت آنے ہی والا ہے، آنے ہی والا ہے، پتہ نہیں کہ اب کب آ جائے گا اور کس سیکنڈ میں آ جائے گا، کسی کو خبر نہیں۔ اور کس کے سامنے ملاقات کس سے کرنی ہے؟ جو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ غلط فہمی جو
جو انسانوں کو ہوتی ہے نا کہ کوئی اللہ کو ایسا کوئی ہمارا خدا جو ہمارا جو آقا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کے ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے، وہ کوئی شاید بے خبر نہیں ہے۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، سینوں کے راز کو جانتا ہے۔ کوئی پتا زمین پہ نہیں گرتا جو اس کے علم میں نہ ہو، کوئی حاملہ عمل نہیں ہوتا جس کے جو کرتا ہے بڑھتا ہے، زندہ ہونا ہے، موت آنی ہے، بچی ہونی ہے، بچہ ہونا ہے، اپاہج ہونا ہے، عاقل ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، کیسا ہونا ہے، کتنی اس کے اندر انٹیلیجنس ہوگی، کس نے، سب اس کی قوت ہے، وہ جانتا ہے، اس کے سامنے ہمیں پیش ہوگا، اور وہ سننے والا بھی اور جاننے والا۔ اب یہ بھی آیت بڑی زبردست، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور یہ بڑی زبردست ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا۔ مجاہدہ کے معنی کسی مخالف طاقت کے خلاف کھڑے ہونا، جدوجہد کرنا، کشمکش کرنا، اور اس کے مقابلے میں مخالف طاقت کی نشاندہی نا، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو مخالف ہے وہ ہمارا شیطان ہے، سب سے بڑا مخالف شیطان ہے۔ عدو مبین، اللہ نے فرمایا کہ کھلا دشمن ہے تمہارا، تمہیں جنت سے اس نے نکالا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو مجاہدہ کرے گا، یہی مجاہدہ نہیں ہے کہ یہ زندگی جو مومن کی ہے یہ کشمکش کرتی ہے، اس کی نوعیت یہی کچھ ہے، اور اسے شیطان سے سب سے بڑا مجاہدہ کرنا ہے۔ اور پھر کس سے کرنا ہے؟ ہر آن نیکی کو جو بڑا مٹانا چاہتے ہیں اور برائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، بدی کے متوالوں کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے۔ لالچ دلواتا ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے، اور پھر اپنی خواہشات کا غلام بنانے کے لیے پورا یہ نفس زور لگاتا ہے، اس کے خلاف ہمیں مجاہدہ کرنا ہے۔ اپنے گھر سے لے کر آفاق تک کے ان تمام انسانوں سے بھی لڑنا ہے جس کے نظریات، رجحانات، اصول اخلاق، رسم و رواج، طرز تمدن، قوانین معیشت، معاشرت دین حق سے متصادم ہے۔ ان سب سے ہمیں مجاہدہ کرنا ہے، اور اس ریاست سے بھی لڑنا ہے جو اللہ کی فرما برداری سے آزاد ہو رہ کر اپنے فرمان چلائے اور نیکی کے بجائے بدی کو فروغ دے، اپنی قوتیں بدی کے راستے میں صرف کرے۔ یہ مجاہدہ ایک دو دن کا نہیں ہے، بلکہ عمر بھر اور دن کے 24 گھنٹوں میں سے ہر لمحے کا یہ مجاہدہ ہے، اور کسی ایک میدان میں نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں، ہر میدان میں یہ مجاہدہ ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ آدمی جہاد کرتا ہے، خواہ کبھی ایک دفعہ بھی وہ تلوار نہ چلائے، اب نفس کے خلاف جہاد، خواہشات کو دبانے میں چلا، اور حکومت جو بدیوں کی متوالی ہے، سود خوری کرتی ہے، سود خواروں کو ڈگریاں دیتی ہے، ناچ گانے کی مجلسیں جماتی ہے، ان کو لائسنس دیتی ہے، عدل کی بجائے ظلم کرتی ہے، اس کے خلاف بھی مجاہدہ کرتی ہے۔ اور یہ مجاہدہ ایک دن کا نہیں ہے، 24 گھنٹے کا مجاہدہ ہے۔ گھر والوں کے ساتھ بھی مجاہدہ ہوتا ہے، لاؤ جی ڈھولکی بجانی ہے جی، یہ اب تو نیا نہیں ایک بات آ گئی جی، قوالی نائٹ منانی، ایک نئی بات آ گئی قوالی نائٹ۔ بس یہ خرافات بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہم ہیں بس دال روٹی کھانے میں۔ محراب اور ممبر سے کیا باتیں آتی ہیں؟ بھئی آج شب ذکر ہے جی، جمعرات ہے، شب ذکر ہے، ذکر ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ بعد میں لنگر تقسیم کیا جائے، 2 ٹکڑے برفی کے کھائے، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اور کوئی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، جتنے مسلمان ہیں جو کلمہ گو ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ برائی کو دیکھیں، ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے، دل میں برا جانے، اور سب سے ضعیف ایمان کی نشانی دل سے برا جانے، کیونکہ جو ہاتھ سے روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو حکومت تو فاسق تو فاجر ہے، وہ تو فاسقوں اور فاجروں کا ساتھ دیتی ہے، اور ان کو ڈگریاں دیتی ہے جو سود کھاتے ہیں، کئیوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، کئی خودکشیاں کر رہے ہیں سود کی وجہ سے، لیکن ڈگریوں پہ ڈگری ملتی جاتی ہے، اور کئی جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ سود کی رقم بینکوں کو ادا نہیں کر سکتے، ان کے گھر نیلام ہو جاتے ہیں، ان کے بال بچے ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کون جواب دے گا؟ قیامت کے دن سب کھڑے ہوں گے، جواب دینا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں
वल्लज़ीन आमनू वमन जहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही इन्नल्लाह लगनियुन अनिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं जो मुजाहिदा करेगा, जो जिहाद करेगा, जो नफ्स के खिलाफ, माशरती बुराइयों के खिलाफ और वो उस हुकूमत के खिलाफ जो अल्लाह के दीन को छोड़ के दुनिया के मामले कानून को नाफिज करेगी, उसके खिलाफ, और जितनी बुराइयां उनके खिलाफ याद करेगा, असल में वो अपने भले की बात है, अपनी हमें अपनी। इन्नल्लाह लगनियुन अनिल आलमीन, और अल्लाह दुनिया वालों से बेपरवाह है। इसीलिए वो शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, हर तरफ से होके हम कारो तबाह, तेरे दर पे आ पड़े हैं ए खुदा, तू गनी और हम हैं बेनवा, कौन पूछेगा हमें तेरे सिवा। हम तो दस्ते सवाल तेरे सामने फैलाते हैं अल्लाह, हम तेरे दर के सवाली हैं, तू हमारा रब है, हम तेरे बंदे हैं। अंतल गफार अनल मसीह हल यरहमुल मसीह इल्लल गफार, आप तो गफार हैं, हम तो गुनाहगार हैं, माफ़ी मांगते हैं रोज़ाना। या अल्लाह इस माशरे में रहते हैं, ऐसा माशरा है कि कदम कदम पे बुराई की तरफ दावत देता है। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमें माफ़ फरमा दे, इरहमनी मौला या मौला, हमारे ऊपर रहम फरमा दे। और तू यकीनन बेपरवाह है, तुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, तो अल्लाह समझ है कि तूने अपने महबूब के दांत खंदक के मैदान के अंदर से कितने कितने सहाबा अपनी जानों के अब नजराने तेरे रास्ते में उन्होंने पेश किए, लेकिन तू बेपरवाह है, अल्लाह समझ है। और आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, अल्लाह तेरे इल्म में है सब कुछ। हम कमज़ोर हो गए, ज़ईफ़ हो गए, हमारा ईमान इस काबिल नहीं, वरना तो ईमान से जब कुव्वत निकलती है, दवा निकलती है, कहते हैं दिल से जुआ निकलती है, असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज़ रखती है। दिल से आह निकलती ही नहीं है, अगर दिल से आह निकले तो नील चल पड़ता है और फरात रुक जाता है, और फिर मुजाहिदों के समान पानी से बाहर खुश्क निकल आते हैं। लेकिन आज हुआ है इन्नल्लाह लगनियुन हमीद, अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज है। वल्लज़ीन आमनू, अब ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह फरमाते हैं मुझे तुम्हारी क्या परवाह है। अल्लाह ताला इस मुजाहिदे का मुतालबा तुमसे इसलिए नहीं कर रहा कि अपनी खुदाई कायम करने और कायम रखने के लिए उसे तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत है और तुम्हारी इस लड़ाई के बगैर इसकी खुदाई न चलेगी, बल्कि वो इसलिए तुम्हें इस कशमकश में पढ़ने की हिदायत करता है कि यही तुम्हारी तरक्की का रास्ता है। अगर ये आप काम करेंगे तो तकवा कितना बढ़ जाएगा। अपनी पहले फिक्र करेंगे आप कि यार मैं बाजार में जाके लोगों को नेकी की दावत दूंगा, तो कहेंगे शेख साहब आपने पल्ले देखो कि ये दाढ़े, अब जब चंदा मांगोगे तो लोग कहेंगे तेरे पास पैसे नहीं है, या तो पहले मैं चंदा दूं, तो फिर लोगों को पता होगा मैंने चंदा दिया। अगर मेरा वो किरदार नहीं है तो लोगों का कैसे हो जाएगा। इसलिए दावत देने वाले जो लोग होते हैं वो अपने अखलाक को बड़ा बचा के रखते हैं, पहलू को बड़ा बचा के रखते हैं, अपने दामन को बड़ा साफ रखते हैं। लेकिन अगर कोई आ भी जाता है रास्ते में तो कह देते हैं वाइज़ा ख़ाताबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, तुम्हें सलाम है, वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहते। हम बदी को फरोग, इस रियासत से भी लड़ना जिसे जो बदी को फरोग देती है। इसलिए इस लड़ाई से के बगैर अल्लाह की खुदाई तो चलती, बल्कि वो इसलिए तुम्हें इस कशमकश की दावत पढ़ने की दावत देता है ताकि तुम्हारी तरक्की का रास्ता खुले। इसी तरीके से तुम बदी और गुमराही के चक्कर से निकलकर नेकी और सदाकत की राह पर बढ़ सकते हो। जब तुम मुजाहिदा करोगे तो फिर तुम बदी के रास्ते से निकल जाओगे और तुम नेकी और सदाकत की राह पर बढ़े। जब तुम किसी को नेकी की दावत दोगे हमें खुद शर्म आएगी, यार इसको तो मैं कहता हूँ सिगरेट ना पी, तो खुद मैं चस्के लगा रहा हूँ। इसको मैं कहता हूँ यार ये हरामकारी ना कर, और मैं खुद से रिश्वत ले रहा हूँ, और फिर मैं खुद अपनी आसमा करूंगा, मुझे शर्म आएगी, मेरा ज़मीर अंदर से खींचेगा अल्लाह। तो उसका अंजाम क्या होगा कि तुम्हें अल्लाह तुम्हारे इस्तेमाल की वजह से सालिहात, तुम्हारे आमिलुस सालिहात करे, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम, उसका इनाम उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देंगे, वला नजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून, और उन्हें उनके बेहतरीन अमाल की जज़ा देंगे। पीछे सूरह नाम में भी आपने पढ़ा था
کہ اللہ ایک نیکی کا، اس کو کل انشاءاللہ باقی تشریح کریں گے، ایک نیکی کے 10 اللہ فرماتے میں بدلے دو، لیکن گناہ ایک کیا، ایک ہی گناہ کا، لیکن وہ بھی فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ شاید ابھی یہ معافی مانگ لے، اس لیے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ باقی کل تشریح کریں گے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے